الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرمی مرزا جہلمی نے ایک روایت جو دلائل النبوہ میں آئی ہے سے سیدنا معاویہ کے خلاف استدلال کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ سیدنا معاویہ کے شکم مبارک نہ بھرنے کا ذکر دلائل النبوہ میں ہے، اور جو محاورات کی کتاب نہیں ہے بلکہ دلائل کی کتاب ہے، اور ان کا خیال ہے کہ دلائل کی کتب کے اندر محاورات نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ صاحب دلائل النبوہ کے بقول دلیل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دلائل النبوہ کی روایات میں ضعف ہو سکتا ہے، یہ جواب جہلمی صاحب کو ہمارا ہے۔ اس کی روایات میں مجازات اور محاورات ہو سکتے ہیں۔ روایات سے نبوہ پر استدلال میں بھی ضعف ہو سکتا ہے۔ ہر دلیل ایک درجے کی نہیں اور ہر استدلال ایک قسم کا نہیں۔ کسی روایت یعنی ٹریڈیشن کا دلائل النبوہ میں ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ روایت صحیح ہو، اس کی دلیل نہیں کہ متن الروایہ یعنی ٹیکسٹ آف ٹریڈیشن سے استدلال یعنی آرگومنٹیشن صحیح ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دلالت النص اور اشارت النص اور عبارت النص کا فرق یہاں رہتا ہے، اور اقتضاء النص کا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب اس جواب پر اعتراض فرمائے کہ خال المسلمین والمؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دلائل النبوہ میں سے ایک دلیل نبوہ کا انکار کر دیا۔ اس کا یہ جواب ہے کہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوہ کے دلائل اس روایت پر موقوف نہیں ہیں۔ ثانی، دلائل النبوہ ایسی کتاب نہیں کہ کسی روایت کا اس میں آنا ہی اس روایت کی صحت کی دلیل ہو، یا اس روایت کے متن سے نبوہ پر استدلال کی صحت کی دلیل ہو۔ کتاب کے تصنیف سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوہ ایسے ہی قطعی تھی جیسا کہ اس کتاب کی تصنیف کے بعد، اور کتاب کے تصنیف یا لکھے جانے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سے کسی روایت کا انکار کر دینا رسول اللہ کے دلائل جو ان کی نبوہ پر قائم ہے اس سے میں کمی کر دینا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہی جہلمی صاحب دھوکہ دیتے ہیں کہ دلائل پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دلائل النبوہ میں آ گیا، تو کیا دلائل النبوہ میں مصنف نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کوئی ایسی روایت نقل نہیں کرے گا جس میں مجازات نہ ہوں یا اس میں محاورات نہ ہوں؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اس میں کسی استدلال میں خامی ہے یا کسی دلیل میں خامی ہے تو اس سے رسول اللہ کی نبوہ میں شک نہیں پیدا ہوگا۔ اگر آپ پوری کی پوری جتنی روایات آتی ہیں سب کا بھی انکار کر دیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس دلائل سے پر رسول اللہ کے نبوہ کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روایت کو بطور دلیل نبوہ پیش کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو اس سے نبوہ پہ شک پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبی کو نبوہ کی قطعیت مان رہا ہے، ورنہ اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ دنی سے قطعی پر استدلال کس قسم کا ہے۔ تو جہلمی صاحب کو یہ ساری باتیں نوٹ کر لینی چاہیے۔ لہٰذا محترم جہلمی کا استدلال غلط ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ اچھا بھائی مان لیا کہ رسول اللہ کی نبوہ اس روایت پر موقوف نہیں ہے، اور جہلمی صاحب بھی کرہن اس کو مان لیں۔ حالانکہ امید یہ ہے کہ جہلمی صاحب جو ہے ہر غلط بات جو ہے جو ان کے مزاج کے موافق ہو وہ صحیح، اور ہر صحیح بات جو ان کے مزاج کے موافق نہ ہو وہ غلط، یہ ان کا مزاج ہے۔ بہرحال اب پیٹ نہ بھرنا جو ہے یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ جہلمی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اچھا چلیے مان لیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور پھر ایک طنز بھی کریں کہ آپ نے رسول اللہ کی نبوہ کے اوپر جو دلائل ہیں اس میں سے ایک دلیل کو کم کر دیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی جو نبوہ پر دلائل ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی نے ایک ضعیف استدلال کو داخل کر دیا ہو، اس کا بھی تو امکان رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ایک یا دو روایات پر اعتراض کرنے سے رسول اللہ کی نبوہ بھی شک پیدا ہو گیا؟ یہ تو جہلمی صاحب کے نزدیک ہوگا، اہل الحق کے نزدیک یا اہل العلم کے نزدیک تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو یہ نہیں پڑھا کبھی کہ آپ کسی روایت کو لیں اور کہیں کہ اس سے نبوہ پر استدلال ہو رہا ہے، دوسرا کہتے ہیں روایت ضعیف ہے تو اس سے وہ نبوہ پہ شک ہو گیا۔ یہ تو جہلمی صاحب ہی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے، اور یہ پوائنٹ ہم دوبارہ پیش کرتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ روایت جو ہے اس سے استدلال ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ کے خلاف،
لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ صاحب دلائل نبوہ جو ہیں حضرت معاویہ کا اس کو عیب سمجھ رہے ہوں، یہ وہ استدلال کر سکتے ہیں، اور ہم اس کا پھر یہ جواب دیں گے کہ کیا انہوں نے صاحب دلائل نبوہ نے یہ استدلال کیا تھا کہ وہ ہر روایت جو کہ صحیح ہوگی اسی کو نقل کریں گے، ہر استدلال جو ان کے نزدیک صحیح ہوگا وہی نقل کریں گے؟ انہوں نے اوور آل نقل کیا ہے جس سے استدلال ہو سکتا ہے صحیح یا غلط، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہلمی صاحب جو ہے نا، کیونکہ یہ ابھی ان کے مقصد کے حق میں جا رہا ہے تو اس پر ہی وہ اعتراض کریں گے، یہ غلط ہے یہ غلط ہے، طنز کریں گے۔ تو بہرحال آپ لوگ دیکھ لیں، ہمارا موقف دیکھ لیں اور جہلمی صاحب کا بھی موقف دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹ نہ بھرنا عیب نہیں ہے بلکہ یہ کمال ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرتا تھا تو یہ صاحب دلائل النبوہ کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا بلکہ یہ تو کمال تھا۔ حضرت معاویہ کا بھی کمال تھا، نبی کا بھی کمال تھا، دو دو دلیلیں ہو گئی، اور پیٹ نہ بھرنا جب نبوت پر دلالت کرے تو یہ کمال ہوگا، یہ عیب نہیں ہوگا۔ تو حضرت معاویہ پہ عیب کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کمال ہے، انلیس کہ ثبوت پیش کیا جائے کہ یہ عیب ہے، یہ ہم عیب نہیں مانیں گے۔ صرف یہ پیٹ نہ بھرنا یہ کوئی عیب ہے؟ کوئی یہ کیا عیب عقلی ہے کہ اس کو ہم مان لیں؟ نہیں، پیٹ نہ بھرنا ایک عمل ہے، اب اس پہ اگر آپ کے نزدیک عیب ہے تو ہم نہیں اس کو عیب مانتے، بلکہ باقی کے نزدیک تو کھانا کھانا ہی عیب ہے، اور اگر آپ کہیں کھانا کھانا کمال ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ عقل و شرب جو ہے باری تعالیٰ پہ محال بالذات ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے آپ کے نزدیک عیب؟ اگر عیب ہے تو پھر ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر قواعد شرعیہ ہیں کہ عیب جو ہے بھوک لگنا یا پیٹ نہ بھرنا اگر عیب شرعی ہے تو اس کو ثابت کریں، اور اگر عیب شرعی نہیں ہے تو اور عقلی ہے تو ہم اس کو عیب نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے یہ تو مرض ہے، اور مرض کو عیب نہ ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ کوئی مرض، ہر مرض عیب ہوتا ہے شرعی طور پر، تو اس پر بھی ثبوت دے، ہم اس کو اول تو مرض نہیں مانتے۔ اب یہاں پر ہم جہمی صاحب کو اس کے کمال ہونے پر دو دلیلیں دیتے ہیں، آپ لوگ بھی سنیے کہ دیکھیے اگر بھوک لگنا یا پیٹ نہ بھرنا جو ہے وہ نبوہ پر دلالت کرے تو یہ کمال ہوتا ہے، یہ عیب نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم مان لیں کہ ایک اور دلیل بھی ہے ہمارے پاس کہ دیکھیے کہ باری تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ رزاق، خیر الرازقین ہے، تو ترزیق باری تعالیٰ کی صفت ہے، تو پیٹ نہ بھرنا اس وقت تو کمال ہو ہی جائے گا جب باری تعالیٰ کی صفت ترزیق اس سے متعلق ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیٹ نہیں بھرتا تھا تو اس بالفرض جیسا کہ جیلمی صاحب چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی صفت ترزیق حضرت معاویہ کے پیٹ مبارک سے متعلق تھی، تو یہ تو کمال ہو گیا، کیونکہ اگر فرض کیجئے مان بھی لیا کہ ایک عیب ہے مگر ایک ایسا عیب جس سے باری تعالیٰ کی صفت ترزیق متعلق ہو، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں عیب نہیں رہا بلکہ یہ تو کمال ہو گیا۔ اب یہ اگر وہ کہتے ہیں جیلمی صاحب کہ بھائی اگر صفت ترزیق متعلق تھی تو ان کا پیٹ بھر جانا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ترزیق تو بار بار جاری رہتی اور پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے، مگر دیکھیے کہ یہاں پر کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت معاویہ اگر بالفرض زیادہ کھاتے تھے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بھوکی لگی رہتی تھی اور وہ ہر چیز کھا جاتے تھے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی، آخر کبھی تو دسترخوان سے اٹھتے ہوں گے، زیادہ کھا کے اٹھتے ہوں گے تھوڑا، کچھ لوگوں کی خوراک زیادہ ہوتی ہے تو خوش خوراکی پر محمول کیا جائے، نہ کہ کسی عیب پر۔ شاید جیلمی صاحب کے نزدیک پیٹ نہ بھرنا جو ہے نا یہ جول بقر کی بیماری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جیلمی صاحب کو اس کا اندازہ نہ ہو، ہم ان کو پھر بتاتے ہیں کہ بالکل پیٹ نہ، ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ہر وقت کھاتے ہی رہتے تھے اور پیٹ نہیں بھرتا تھا، بھوک بھوک کہتے رہتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی جہمی صاحب کے فضول نظریات ہیں جو وہ روایات میں منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی اس کو کنڈیم کیا ہے کہ جہمی صاحب کو سوچنا چاہیے، بہرحال جہمی صاحب سوچیں نہ سوچیں، آپ حضرات سوچئے کہ جہمی صاحب جو ہیں وہ کتنے بڑے بڑے عیوب پیش کرتے ہیں۔ باقی روایت میں مجازات بھی ہو سکتے ہیں اور محاورات بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے، روایت کے مزاج ہے، اس میں سے آپ نے ایک روایت سلیکٹ کی دلیل بنانے کے لیے اور اس کے اندر مجاز آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ مجاز روایت سے نکال دیں گے؟ تو چیک ہوگا باقاعدہ اصول و قواعد پر کہ مجاز ہے کہ نہیں ہے، تو اگر مجاز ہے تو مان لیا جائے گا، تو صرف اس وجہ سے کہ دلائل النبوہ میں آ گیا ہے
وہ روایت جو ہے وہ مجاز پر محمول نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اب میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ فرض کریے مان لیا کہ تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ روایت مجاز پر ہے، اور یہ بھی تحقیق ہے کہ استدلال بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے، مگر خود صاحب جو دلائل ہیں انہوں نے جب کتاب لکھی ہے تو انہوں نے اس کو عیب سمجھ کے لکھا ہے، اس کا بھی ہم نے کہہ دیا کہ کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، انہوں نے کمال سمجھ کے لکھا، اور کمال کے 2 دلائل بھی دیے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی نبوت اس کتاب سے لکھے جانے سے پہلے بھی قطعی تھی اور لکھے جانے کے بعد بھی قطعی ہے۔ تو پھر اب جہلمی صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ روایات تو پہلے بھی پائی جاتی تھیں، صرف انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں سے اپنے حساب سے اپنی تحقیق سے کچھ روایات دلائل میں جمع کر دی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی ضعیف روایت آ گئی ہو، کسی روایت سے استدلال کمزور ہو گیا،